السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی۔ اللہ جل علا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم رسول محتشم سیاح لامکاں سید انس و جاں تتمہ دوراں سرخیل زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں و محبتوں کا خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی وقار، اللہ رب العزت کا لاکھ کرم اور اس کا احسان عظیم ہے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی ماہ صیام رمضان المبارک میں 27ویں شب، جس کو شب قدر غالباً مانا گیا ہے، اس کے دامن میں ہم اور آپ پھر آج وابستگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے پرکیف لمحات پر نور ساعتیں ہم سب کو میسر فرمائی ہیں، جس کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اسی رات میں نازل کیا گیا۔ اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت اور بڑی برکتیں ہیں۔ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ رات، اپنے دامن میں بہت ساری رحمتیں برکتیں سمیٹے ہوئے ہے یہ رات، اور اللہ رب العزت نے اس امت حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ رات عنایت فرمائی۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس رات میں فرشتوں کے لیے تمام سال بھر کے معاملات ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، یا اس لیے قدر والی کہا گیا کہ نیک اعمال کی قدر کی جاتی ہے اس رات میں، اور وہ رب کی بارگاہ میں مقبول کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس رات کی بڑی فضیلت اور اہمیت، لیکن اس کے باوجود بھی اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ اس کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو جائے۔ جس طرح سے اللہ نے اپنی رضا کو اطاعت میں پوشیدہ رکھا کہ بندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرے تاکہ وہ رب کی رضا حاصل کر لے، اسی طرح سے اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہ میں پوشیدہ رکھا کہ انسان رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی دور اور محفوظ رہے۔ اللہ نے اسی طرح اس رات کو بھی پوشیدہ رکھا۔ یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہے، تاکہ انسان اعتکاف کرے 10 دن کا، اور نہ بھی کرے تب بھی ہر اس رات میں 21ویں، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں خاص طور سے اطاعت الہی اور عبادت الہی میں گزارے تاکہ وہ شب قدر کے فیضان سے مالا مال ہو سکے۔ اب 27ویں رات کا زیادہ راجح قول کیوں ملتا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر جو سورہ قدر ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے لیلۃ القدر، یعنی قدر والی رات، اور یہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے اندر 9 حرف ہیں۔ اب 9 کو جب 3 میں ضرب دیتے ہیں تو 27 بنتے ہیں۔ اس لیے کچھ مورخین، مفسرین، علماء کرام نے
کہا کہ زیادہ راج قول جو ہے وہ 27ویں شب کا ہے کہ 27ویں رات ہی قدر والی رات ہے۔ اب رہی بات کہ امت حبیب علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسی امت کو یہ رات عطا کی گئی، یہ رات اسی امت کو ملی ہے۔ جب پیغمبر اسلام علیہ السلام نے پچھلی امتوں کی عمروں کو دیکھا، ہزار سال کی عمریں، اس سے بھی زیادہ ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے دل اطہر میں خیال آیا، قلب اطہر میں، کہ ان لوگوں کی عمریں اتنی ہیں، میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، تو پھر میری امت کے لیے اتنا موقع کہاں ملے گا کہ وہ اتنی عبادت، اتنی ریاضت کر سکے، اتنے نیک اعمال کر سکے۔ کہاں تو ہزار سال کی عمریں، کہاں 100 بھی مشکل سے ہو پا رہی ہے، تو پھر لوگوں کو اتنا موقع تو نہیں ملے گا۔ جب پیغمبر اسلام علیہ السلام نے قلب اطہر میں یہ خیال پیدا ہوا یا آپ نے بیان فرمایا، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اس امت کے اوپر یہ خاص فضل فرمایا اور رحم فرمایا کہ یہ مبارک رات اس امت کو عطا فرمائی، اور فرمایا گیا یہ رات خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 دن سے بہتر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پچھلے لوگوں کی عمریں بہت ہوئیں، انہوں نے بہت اعمال کرنے کا انہیں موقع ملا، لیکن اس امت کو شب قدر اگر مل جائے، اس میں عبادت الہی کر لے، ریاضت الہی میں یہ رات گزار لے، تو ان کے 1000 مہینے کی عبادت و ریاضت سے بہتر ہے اس امت کا اس رات میں عبادت الہی میں مصروف عمل رہنا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے فجر سے لے کر ظہر تک محنت مزدوری کرتا ہے، تو اس کو بھی جب اس کی اجرت دی جاتی ہے تو 2 ہی درہم دیے جاتے ہیں۔ دوسرا شخص ہے وہ ظہر سے عصر تک محنت کرتا ہے، اس کی اجرت 2 درہم، جبکہ اس کا وقت پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو اس کی اجرت بھی کم ہونی چاہیے تھی۔ تیسرا ہے اس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا ہے، لیکن فرمایا اس کو پھر اجرت کے طور پر 2 نہیں بلکہ 3 درہم دیے جاتے ہیں، جبکہ اس تیسرے شخص کا وقت اور اس کی محنت پہلے 2 کے مقابلے میں دونوں سے ان سے کم ہے، تو اس کی اجرت کم ہونی چاہیے تھی۔ لیکن نبی ارشاد فرماتے پہلے والے شخص کی مثال جس نے فجر سے لے کر ظہر تک محنت کی، اس کو بھی 2 ہی درہم ملے، یہ مثال ہے یہود کی، اور دوسرا جو ظہر سے عصر تک کام کرتا ہے یہ عیسائیوں کی مثال، نصارہ کی، اور فرمایا تیسری مثال ہے امت حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تم خلوص پیدا کرو اپنے اعمال میں، اللہ تمہیں کم کے بدلے میں بھی زیادہ اطاعت فرمائے۔ کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر ایک نیکی بھی لے کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ رب نے اس امت کے اوپر بڑے فضل، بڑے کرم فرمائے ہیں، اور یہ موقع، یہ بارہا ہمیں عنایت فرمائے، یہ مبارک راتیں ہمیں دی ہیں، ہم ان کی قدر کر کے اپنے دامن میں کچھ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں اور رب کی رضا حاصل کرنے کی کوششیں کریں، تو شب قدر جس کو میسر ہو، اللہ رب العزت ان تمام کو اس کی قدر پہچاننے کی اور اس پر عبادت و ریاضت کرنے کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس رات میں اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے اعمال میں خلوص پیدا فرمائے اور ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرمائے۔